السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارے بہت سے ساتھی روانہ ہو چکے اور بہت سے ساتھی کی روانگی ابھی باقی ہے. چند باتیں میں اس کے حوالے سے ذکر کر دوں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یاد رکھیں کہ سفر وہ سفر نہیں ہے جو ہم دبئی جاتے ہیں، پشاور جاتے ہیں، مری جاتے ہیں. یہ وہ سفر نہیں ہے. یہ سفر ہے دیوانوں کا. اس سفر کے اندر انسان کے اوپر ایک خاص قسم کی کیفیت طاری ہونی چاہیے. وہ کیفیت جبھی طاری ہوگی جب آپ انتظامی چیزوں کو اکثر ایک طرف رکھ دیں گے اور صرف رجوع اللہ کریں گے اور بار بار دل کو اللہ کی طرف متوجہ کریں گے. یہ آسان نہیں ہوتا. ایک عام سفر اور ایک دینی سفر دونوں میں فرق ہوتا ہے. ہم لوگ گپ شپ کرتے ہوئے مسجد جاتے ہیں، گپ شپ کرتے ہوئے بیان سنتے ہیں، گپ شپ کرتے ہوئے تلاوت کرتے ہیں، تو اس وجہ سے ہمارے اندر وہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی. ایسی عمرے کے لیے جب ہم روانہ ہوتے ہیں تو گپ شپ ہی کر رہے ہوتے ہیں اور بات چیت کر رہے ہوتے ہیں، اس وجہ سے وہ کیفیت ہمارے اندر آتی نہیں ہے. تو اس کے لیے سب سے پہلے ذہن بنانا پڑتا ہے. احرام ہم باندھ لیتے ہیں اور سر ہم ننگا کر دیتے ہیں، پاؤں ننگے کر لیتے ہیں، ایک چپل پہن لیتے ہیں. خواتین احرام کی پابندیوں میں آ جاتی ہیں. لیکن چونکہ قلبی طور پر انسان حرمین شریفین کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، تو یہ ریزن ہوتا ہے کہ انسان وہ کیفیت حاصل کر نہیں سکتا جو ہونی چاہیے. چنانچہ اپنے دل کو اس طرف متوجہ کرنے کے لیے کم از کم آپ 1 سے 2 دن پہلے تمام انتظامی چیزیں کور کر لیں. اور 1 سے 2 دن کہیں سفر کرنا ہو منع کر دیں. کہ انٹرٹینمنٹ کے لیے جانا ہے منع کر دیجیے. کہیں پارک جانا ہے، بچوں کو گھمانے جانا ہے، منع کر دیجیے. 1 سے 2 دن پہلے یکسو ہو کے گھر میں رہیں اور یکسو ہو کر اپنے اعمال کے اندر لگیں، اپنے قلب کو اس طرف متوجہ کریں. ایک کتاب میں یہاں گروپ میں بھیج رہا ہوں، فضائل حج، اس کو پڑھنا شروع کریں اور نہ ہو تو یہ کتاب منگوا لیں. دیکھیے، حج کا سفر کوئی گھومنے پھرنا نہیں ہے، کوئی وزٹنگ نہیں ہے، کیونکہ حج کا سفر ایک روحانی سفر ہے. اس میں روح ہمارے ساتھ نہ ہو بلکہ صرف جسم ہمارے ساتھ ہو اور جسم کے اوپر ہم احکامات کو لگا رہے ہوں، تو اس سے وہ کچھ حاصل نہیں ہوتا کہ خرجت قیوم ولدت امہ، کہ جب انسان حج کر کے آتا ہے تو ایسا نکلتا ہے جیسے وہ ماں کے پیٹ سے نکلا ہو. اور ماں کے پیٹ سے جب بچہ نکلتا ہے تو اس میں عجیب قسم کی معصومیت ہوتی ہے. چھوٹی باتوں پہ روتا ہے، دودھ کے لیے روتا ہے، پانی کے لیے روتا ہے، ہر چیز کے لیے وہ پریشان ہوتا ہے، وہ پریشان کرتا ہے. ایسے حاجی کے لیے بھی ایسے ہی ہے کہ وہ اس کے اوپر اس نوعیت کی کیفیت طاری ہونی چاہیے. نہ یہ کہ پہلے بھی چیخ رہا تھا، چلا رہا تھا، کھانے کے لیے اعتراضات کر رہا تھا اور اب بھی وہی کچھ کر رہا ہے. ایسا نہ ہو. ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ ہم مینٹلی پریپیئرڈ نہیں ہوتے. تو اپنے آپ کو، جیسے منڈے کو ہماری روانگی ہے اور کچھ لوگ جا بھی چکے ہیں، لیکن اپنے آپ کو، جو لوگ وہاں پر ہیں، اپنے آپ کو پریپیئر کریں اور ذہنی طور پر تیار کریں کہ ہم کو اللہ کے دربار عرفات میں حاضری دینی ہے. اس حاضری کے لیے ہم کو تیار ہونا ہے. تو یہ ایک بنیادی چیز ہے. برائے کرم اپنے تمام اعمال، معمولات، چیزیں ہیں جو ویکسینیشن ہے اور یہ تمام چیزیں جانے سے پہلے لازمی مکمل کریں اور تاکہ آپ بالکل یکسو ہو کر رہیں. یہ تو ایک بات ہے 2-3 دن پہلے. بلکہ جب آپ کی روانگی ہے، روانگی سے آپ 3 گھنٹے پہلے ایئرپورٹ پہنچیں گے، لیکن اس سے 1 گھنٹہ پہلے آپ مصلی بچھائیں اور مصلی بچھا کے اللہ سے پچھلی پوری زندگی کی معافی مانگے کہ اللہ جو کچھ ہوا سو ہوا، اب میں ایک نئی زندگی میں قدم رکھنے والا ہوں، ایک نئی زندگی میں قدم رکھنے والی ہوں. اللہ جو پیچھے ہوا، اچھا ہوا، برا ہوا، آگے کو اچھا ہوگا. تو یہ ایک چیز ہے. دوسری بات ہے جو روانگی آپ کی جس وقت ہے اس سے 3 گھنٹے پہلے آپ ایئرپورٹ پہنچیں گے، لیکن اس ایئرپورٹ پہنچنے سے پہلے کم از کم 1 گھنٹہ پہلے آپ مصلی پہ پہنچیں. غسل کریں، نہائیں دھوئیں اور مرد حضرات چادریں باندھیں، خواتین اپنا برقع وغیرہ پہنیں. اس کے بعد مصلی پہ پہنچیں. جن کو الگ سلیکٹ کرنا ہے وہ آپ کر چکے ہوں گے. والدہ ہیں، بڑے ہیں، رشتہ دار ہیں، بیوی ہیں، بچے ہیں، ان کو اپنے سی آف وغیرہ کرنا ہے تو وہ تو بات کی چیز ہے. تو آپ اس سے پہلے آپ یہ کریں گے کہ مصلی پہ پہنچیں گے اور جو زندگی میں پیچھے چیزیں ہوئیں ان سب کی اللہ سے معافی طلب کریں گے کہ اللہ جو کچھ ہوا وہ سب ختم. اب سے ایک نئی زندگی کا آغاز ہے، ایک نئی زندگی کی ابتدا ہے. اور یہ مصلی پہ مناجات کر کے اللہ سے جوڑ جاڑ بنا کے اللہ سے ایک ریلیشن آپ قائم کر کے اٹھیں گے اور اس اٹھنے کے بعد پھر آپ جو ہے وہ دیگر اعمال کریں گے اور دیگر چیزیں وہ آگے کی ہوں گی. لیکن اس نوعیت کی کیفیات آپ کے اندر جب پیدا ہوں گے، جب آپ لوگوں سے کٹ آف ہوں گے،
اور لوگوں کے آپ کے معاملات جو ہے وہ کم ہونے لگیں گے اور اللہ سے رجوع آپ کا بڑھنے لگے گا. تو اس طرح کی چیزیں ہیں، یہ آپ کو کرنی ہے، مجھے کرنی ہے، ہم سب کو کرنی ہے. اگر حج کی روح چاہیے، روحانی سفر کرنا ہے، جسمانی سفر نہیں بلکہ روحانی سفر کرنا ہے، تو یہ چیزیں ہونی ضروری ہیں. اگر یہ چیزیں نہیں ہوں گی تو اس سے نقصان ہوگا. باقی احرام کے حوالے سے چند اہم مسائل ہیں، وہ اہم مسائل میں آگے سوال و جواب کی صورت میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.